خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ میرے لیے بظاہر زندگی میں بے شمار دلچسپیاں پیدا ہو گئی تھی۔ استاد رنگی خان کے ہاں آنا جانا مستقل ہو گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گانے کا مجھے شوق ضرور تھا، اور استاد رنگی خان کے ہاں سے اس کو مہمیز بھی لگی۔ اس ملاقات کے قریباً 8-10 روز تک میں جان بوجھ کر الماس بھائی کے ڈیرے پر نہیں گیا۔ نوری والے واقعے کے بعد سے الماس بھائی کا سامنا کرتے خاصی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان، اور آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے اردو ناول پھندا، قسط نمبر 8۔ اس درمیان نوری بھی خوفی کی حد تک میرے قریب آ گئی۔ وہ اپنے گھر میں نظر بچا کر میرے ساتھ کوئی نہ کوئی جنسی حرکت ایسی ضرور کر جاتی تھی جس سے میرے خون کو گرمائے رکھتی۔ اس درمیان مختلف تحائف کی شکل میں اپنی حرام کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اس کو منتقل کر دیتا تھا۔ میری پارٹ ٹائم نوکری کا بہانہ کام آ گیا تھا، اور رات کو دیر گئے تک میری آوارہ گردی کا والد صاحب نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ اس روز جب مجھے 10-12 روز الماس بھائی کی بیٹھک پر گئے ہو چکے تھے تو استاد صاحب نے الماس بھائی کا پیغام دیا کہ میں لازماً کل اس سے ملاقات کروں۔ اس درمیان مجھے دفتر میں دوسرے تیسرے روز کرائم رپورٹر پراچا کا فون بھی آتا رہتا تھا، اور وہ بھی ملاقات پر مصر تھا۔ لیکن میری تقسیم کار ایسی تھی کہ جس میں اب پراچا کے لیے کم از کم گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ اگلے روز ایک مقامی تہوار کی چھٹی کی وجہ سے میرا دفتر بند تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ صبح کے وقت الماس بھائی کے گھر اجاڑ بیابان کا منظر پیش کر رہا ہوگا، کیونکہ یہاں کی رونقیں تو رات ہی کو ختم ہو جاتی تھی۔ 10-11 بجے کے قریب ادھر کا رخ کیا، اور معمول کے مطابق خود کو اپنوں کی نظروں سے بچاتا وہاں پہنچ گیا۔ دروازے پر نوکر حمیدہ موجود تھا۔ میری شکل پر نظر پڑتے ہی اس نے خیر ہو بادشاہ کی کا نعرہ بلند کیا، اور بھکاریوں کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر سلام کر دیا۔ میں نے یہاں کی روایت کے مطابق پیسے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ شاید حمیدے کی آواز اندر پہنچ گئی تھی، کیونکہ اب دروازے سے الماس بھائی باہر آ رہی تھی۔ وہ شاید ابھی غسل سے فارغ ہوئی تھی، کیونکہ گلے بال اس نے پونی سے باندھ رکھے تھے، اور اس کے بدن پر موجود برائے نام لباس بھی بالوں میں آنے والے پانی کی وجہ سے جگہ جگہ سے گیلا ہونے کے سبب اس کے جسم سے چپک رہا تھا۔ لیکن اس کے لیے چونکہ یہ معمول کی بات تھی، مجھے دیکھ کر اس نے اپنے بدن سے مزید لاپرواہی کا انداز اختیار کیا، اور میرے دائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر مسافہ کرتے ہوئے گلا داغ دیا۔ حنیف صاحب، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اس طرح آپ یکایک غائب ہو جانا میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جانے مولا علی، مجھے یہ تو پریشانی لگی تھی کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ برا ہو اس کمبخت سیاست کا۔ اچانک مجھے ٹیلی فون آیا۔ ہمارے صدر صاحب نے طلب کیا تھا، سو میں چلی گئی۔ نوری کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ اس نے آخری فقرہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑی بے باکی لیکن سرگوشی کے انداز میں بڑا ہی بیہودہ سا اشارہ کر کے کہا، اور بے ساختہ ہنس دی۔ میں بھی کسی سیانہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اسے نظریں ملائے بغیر کہا۔ ابھی تک اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ نہیں حنیف صاحب، کوئی کسر رہ گئی تو معاف کر دیں۔ میں نے تو اسے کہہ دیا تھا کہ حنیف صاحب ناراض ہوئے تو اس کی خیر نہیں۔ ویسے ہے کمال کی چیز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سسکاری لی اور بالکل عامیانہ انداز میں ایک فلمی دھن گنگنانے لگی۔ اس درمیان ہم ایک کمرے میں پہنچ گئے تھے اور بستر کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے حنیف صاحب، شرع میں کیا شرم، یہ دل والوں کی دنیا ہے۔ یہاں لوگ اپنا غم غلط کرنے، اپنا بوجھ ہلکا کرنے آتے ہیں۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے گھر میں آپ کو ہر طرح سکھ ملے۔ مجھے آپ کی پسند کا علم ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ نوری آپ کی کنیز ہے۔ جب دل چاہے مجھے حکم کرے، میں اسے یہاں بلا لیا کروں گی، اور آپ دونوں جی بھر کے اپنے دل کے ارمان نکال لیا کریں۔ بھئی آپ کی خدمت تو ہمارا فرض ہے نا؟ اس نے پھر مجھے آنکھ ماری اور ہنسنے لگی۔
شکریہ الماس صاحبہ، میں نے بالآخر سنبھل کر کہا اور گردن جھکا کر گویا اظہار شکست بھی کر دیا۔ اس درمیان حمیدہ چائے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے میرے اور الماس کے لیے چائے بنائی اور باہر چلا گیا۔ الماس بھائی اس دوران میرے چہرے کی بدلتی کیفیتوں سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ حنیف صاحب، آج آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ اس نے بالآخر مطلب کی بات کرنے کے لیے تہمید باندھ دی۔ جی حکم کریں، میں نے سر تسلیم خم کیا۔ نہیں حنیف صاحب، یہ حکم وغیرہ تو آپ کے دفتروں میں چلتا ہوگا، دوستوں سے اس طرح بات نہیں کی جاتی۔ یہ کہہ کر وہ خطرناک حد تک اچانک میرے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بدن سے لپٹی کسی غیر ملکی خوشبو نے میرے روح کے تار جھنجھوڑ کر رکھ دیے۔ میں آپ سے مستقل دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ اچانک اس نے میری آنکھوں میں اس طرح جھانکا جیسے اپنی بات کا رد عمل میرے چہرے پر تلاش کر رہی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کس قسم کی دوستی۔ میری اس الجھن کو شاید اس نے محسوس بھی کر لیا تھا۔ حنیف صاحب، یہ دنیا صرف نوری میراثن پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، یہاں آپ کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ کیا؟ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ دیکھیے، پراچا نے آپ کو یقیناً میرے اور خان کے متعلق بہت کچھ بتایا ہوگا۔ میرے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ ہمارے بزنس میں ہر سانپ دوسرے سانپ کا دوست ہے۔ ہم اپنی فطرت کے مطابق ایک دوسرے کو ڈنگ مارنے سے باز بھی نہیں رہ سکتے، لیکن ایک دوسرے کی مجبوری ہونے کے سبب ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پراچا صاحب کام کا آدمی ہے۔ ہماری کوئی لڑکی اگر پکڑی جائے یا کوئی پولیس والا ناجائز تنگ کرے تو پراچا ہی ان معاملات کو سنبھالتا ہے۔ خان صاحب کے لیے بھی وہ کام کرتا رہتا ہے، لیکن خدا واسطے نہیں اپنا حصہ وصول کرتا ہے۔ آپ کو حیرت تو ہوگی کہ اس سے متعلق سب کچھ جانتے ہوئے مجھے اس پر غصہ نہیں آیا۔ اصل میں ہمارا بزنس ایسا ہے کہ یہاں ایک دوسرے کو آخری حد تک برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میری صرف یہ درخواست ہے کہ اس کے ورغلانے میں نہیں آنا اور اسے یہ بھی احساس نہ ہونے دینا کہ تم اس کی اصلیت کو جانتے ہو۔ جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، لیکن میں نے بہت محنت سے اسے قابو کیا ہوا ہے۔ تمہیں ایمانداری سے تمہارا حصہ ملتا رہے گا، بس ایک کوشش کبھی نہ کرنا۔ خان صاحب سے براہ راست تعلق قائم کرنے کی۔ فائل والے کام کے 5000 ابھی میرے ذمہ باقی ہیں، وہ میں بھی تمہیں دے دوں گی، اس نے مکمل کاروباری انداز سے کہا۔ شکریہ الماس صاحبہ، انشاءاللہ آپ مجھے ایسا ہی پائیں گے جیسا آپ چاہتی ہیں۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں کہ پراچا یا کوئی مجھے ورغلا سکے۔ پھر یوں بھی مجھے سب سے زیادہ ضرورت آپ کی ہے، کیونکہ جو آپ میرے لیے کر رہی ہے وہ پراچا کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے مکمل تابعداری سے کہا۔ تو ہو گئی نا پکی دوستی؟ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا۔ پکی دوستی؟ میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماس بھائی نے بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ معانقہ کیا اور میرے بدن کے سارے تار جھنجھنا اٹھے۔ اچانک ہی حمیدہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بی بی جی سائیں بادشاہ آ گئے ہیں۔ اس نے اپنے دانش میں بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ بسم اللہ، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، کہتی ہوئی الماس بھائی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ تمہیں سائیں جی سے ملا دیں، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر بے تکلفی سے کہا۔ میں نے محسوس تو کیا کہ پہلی ہی باقاعدہ ملاقات میں وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی، لیکن اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ مجھے اپنے مطلب سے غرض تھی۔ نوری کے ساتھ حرام کاری کے لیے مجھے یہاں کھلی آفر تھی اور حرام کی کمائی کے بے پناہ پیسے۔ پراچا نے واقعی ٹھیک کہا تھا، وہ ضرور کوئی غیر معمولی فائل تھی جس کا 12,000 روپیہ مجھے مل رہا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں ابھی تک پاگل کیوں نہیں ہو گیا۔ جس تیزی سے میرے خواب سچ ہو رہے تھے، جس طرح مجھے حرام کی دولت مل رہی تھی، جس طرح میری محرومیوں کا برق رفتاری سے ازالہ ہو رہا تھا، اس کے بعد مجھے پاگل ہو جانا چاہیے تھا۔ اب میں اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا رہا تھا جہاں اس کے سائیں جی موجود تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس معاشرے میں
شاید سب سے اہم کردار سائیں جی کا ہی ہے۔ دینو پہلوان کا گھر ہو یا الماس بھائی کا ڈیرا، ہر جگہ یہ سائیں جی موجود ہوتے ہیں۔ خدا جانے یہ معاشرے کے تمام طبقات کے لیے ناگزیر کیوں ہونے لگے تھے۔ خدا جانے ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی تھی جس کے ذریعے وہ الماس بھائی جیسی گھاگ عورتوں کو بھی باندھ کر رکھتے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے میں الماس بھائی کے تعاقب میں اس کے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ مختلف خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور 5-6 خوبصورت حسیناؤں کے درمیان گاؤ تکے سے ٹیک لگائے جو شخصیت دکھائی دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے تو مجھے بوکھلا کر ہی رکھ دیا۔ یہ گڈی سائیں تھا۔ گڈی سائیں بلا شبہ ان پریوں کے درمیان راجہ بنا بیٹھا تھا۔ اس نے مونچھوں پر شاید کوئی تیل لگا رکھا تھا جن سے وہ چمک رہی تھی اور آنکھوں میں خباثت کے سرخ ذرے تیر رہے تھے۔ حسب عادت اس نے ایک نظر ہم دونوں کو دیکھا اور گردن چھکا لی۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر کوئی خاص تاثر پیدا نہیں ہوا تھا۔ شاید اسے یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے پہلے بھی کبھی ملا ہوں، یا شاید وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ الماس بھائی کی تقلید میں مجھے بھی بادن نخواستہ اس کے گھٹنوں کو چھونا اور اس کے مردود و منحوس ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ جیتے رہو شہزادے، جیتے رہو، گڈی سائیں نے میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔